بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بولتے کالم میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے اعزاز سید کا کالم جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے چیئرمین نیب بننے کی پس پردہ کہانی۔ کالے رنگ کے شیشوں والی گاڑی سڑکوں پر فراٹے بھر رہی تھی۔ گاڑی میں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر قانون فاروق ایچ نائک کے ہمراہ لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال بیٹھے تھے۔ گاڑی ایک گھر کے اندر داخل ہوئی اور پھر دونوں گھر کے خاص کمرے میں چلے گئے۔ اس گھر میں فاروق ایچ نائک جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو مہمانوں کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ یہ واقعہ سال 2017 کے آخر کا ہے۔ سابق چیئرمین نیب چودھری قمرالزمان ریٹائرڈ ہو رہے تھے اور نئے چیئرمین کی تعیناتی کے لیے مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف نے پیپلز پارٹی کو نیا چیئرمین نیب نامزد کرنے کا پیغام بھیج رکھا تھا۔ ان دنوں نواز شریف کو آصف علی زرداری پر بہت پیار آ رہا تھا، کیونکہ نواز شریف خود مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کی روشنی میں عدالت کے ایک حکم نامے کے باعث اقتدار سے باہر ہو چکے تھے۔ انہیں رہ رہ کر آصف زرداری سے کی گئی اس بے وفائی پر اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ احتساب عدالت میں ایک بار میں نے نواز شریف سے اس غلطی بارے پوچھا کہ بحیثیت وزیر اعظم انہوں نے سابق صدر کی ایک متنازع تقریر کے بعد ان سے طے شدہ ملاقات کیوں منسوخ کی، تو انہوں نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے تسلیم کیا کہ یہ واقعی ان کی غلطی تھی۔ مگر اب آصف زرداری کی باری تھی۔ زرداری کے خلاف جعلی اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات ہو رہی تھی اور وہ نشانے لے لے کر نواز شریف اور مسلم لیگ نون پر خوب تنقید کر رہے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ کھیل میں اصل کھلاڑی نواز شریف سے ناخوش ہیں۔ نواز شریف سے نفرت کو زرداری اپنے خلاف جاری مہم کے راستے میں بند باندھنے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ ایسے میں چیئرمین نیب کی تعیناتی ایک اہم مرحلہ تھا۔ پیپلز پارٹی ابھی کوئی نام فائنل کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ آصف زرداری کو پارٹی کے 2-3 اہم رہنماؤں نے آگاہ کیا کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال چیئرمین نیب بننے کے لیے رابطے کر رہے ہیں۔ زرداری کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اسی تناظر میں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال فاروق ایچ نائک کے ساتھ کالے شیشوں والی گاڑی میں سوار ہو کر رات کے اندھیرے میں اس خاص کمرے میں آئے تھے۔ یہاں سابق صدر آصف علی زرداری سے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی ملاقات ہوئی۔ میری اطلاعات کے مطابق جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے سابق صدر کو چیئرمین بننے کے بعد ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی کرائی اور ملاقات ختم ہو گئی۔ اس ملاقات میں ملک کے ایک بڑے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کا بھی بڑا کردار تھا۔ دراصل ملک ریاض شہباز شریف سے رابطے میں تھے۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے ملک ریاض سے بھی ملاقات کی اور نون لیگ کو پیغام بھیج دیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی باضابطہ طور پر جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے نام پر متفق ہو گئے اور یوں اکتوبر 2017 میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی منظوری کے بعد وہ چیئرمین نیب مقرر کر دیے گئے۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال ایک دلچسپ پس منظر کے حامل ہیں۔ وہ سال 2007 تک سپریم کورٹ کے غیر معروف جج تھے۔ جب سال 2006 کے آخر میں اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کو کھٹکنے لگے تو افتخار محمد چودھری کو ہٹانے کے لیے مشرف نے جنرل کیانی کو خصوصی ٹاسک دیا۔ جنرل کیانی اس وقت ISI کے سربراہ تھے۔ ادارے نے اپنا کام خوب کیا اور دیگر امور طے کرنے کے ساتھ ساتھ چھو منتر کے ذریعے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو افتخار چودھری کے ہٹائے جانے کے بعد حلف اٹھانے پر راضی کر لیا۔ پس جاوید اقبال 9 مارچ 2007 کو افتخار چودھری کو جنرل مشرف کی طرف سے گھر بھیجنے کے بعد بطور قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر منظر نامے پر نمودار ہوئے۔ ملک میں افتخار چودھری کی برطرفی پر رد عمل ہوا تو سپریم کورٹ کے فل بینچ نے سابق چیف جسٹس کی درخواست کی سماعت کی اور وہ بحال ہو گئے۔ افتخار چودھری کو دوبارہ تمام ججوں کے ہمراہ فارغ کیا گیا تو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال بھی فارغ ہونے والے ججوں میں شامل تھے، مگر انہیں جلد ہی پریس فاؤنڈیشن کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا۔ سب حیران تھے کہ مشرف جیسا ڈکٹیٹر تمام ججز کے خلاف ہے، مگر ایک جج کو وہ نوکری دے کر نواز رہا ہے۔ مگر جاننے والے جانتے تھے کہ دراصل جسٹس جاوید اقبال طاقت کے اصل مراکز کے ساتھ گہرے روابط کے حامل رہے۔
افتخار چودھری دوبارہ بحال ہوئے تو دیگر ججوں کے ساتھ جسٹس ریٹائرڈ جوید اقبال بھی جج بحال کر دیے گئے۔ جسٹس ریٹائرڈ جوید اقبال بطور سپریم کورٹ جائے لاپتہ افراد کیسز دیکھا کرتے تھے۔ ریٹائرڈ ہوئے تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے انہیں لاپتہ افراد کمیشن کا سربراہ مقرر کر دیا۔ آج تک کمیشن کی کوئی حتمی رپورٹ سامنے آئی نہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل ہوا، مگر وہ چیئرمین نیب کے ساتھ لاپتہ افراد کو بھی بدستور چلا رہے ہیں۔ جب سے جسٹس ریٹائرڈ جوید اقبال چیئرمین نیب بنے ہیں، محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اب نیب کی توجہ پیپلز پارٹی کی بجائے نون لیگ پر ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ سب چیئرمین نیب کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی وجہ کوئی اور ہے، اور چیئرمین نیب کسی اور سے جڑے ہوئے ہیں۔ نیب کے اندر چیئرمین نیب کی طرف سے اپنے افسران کے بیرون ملک جانے کی پابندی ہو، یا سابق وزیر اعظم نواز شریف پر بھارت منی لانڈرنگ کا الزام، کئی معاملات پر چیئرمین نیب پر تنقید کی جا سکتی ہے، مگر آپ ان کی ذہانت پر ہرگز تنقید نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی ذہانت ہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں نیب کے کردار پر معترض ہیں، مگر کوئی ایک بھی چیئرمین نیب کی ناقد نہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف بھی اندر سے چیئرمین نیب کے حامی ہیں۔ آپ پارلیمنٹ میں شہباز شریف کی تقاریر اٹھا کر دیکھ لیں، وہ نیب پر تنقید کرتے ہوئے چھوٹے افسروں کا نام تو لیں گے، لیکن کبھی چیئرمین نیب کا نام لے کر تنقید کرنے کی جرات نہیں کریں گے۔ اب دوسری بڑی جماعت پیپلز پارٹی کے سربراہ سابق صدر آصف علی زرداری کو ہی دیکھیے۔ انہوں نے ایک دفعہ چیئرمین نیب پر خوب تنقید کی اور کہا اس کی جرات بھی نہیں کہ وہ انہیں گرفتار کر سکے۔ پھر زرداری نے پارلیمنٹ میں کہا کہ چیئرمین نیب کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جائے۔ پھر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے چیئرمین نیب کا نام لیے بغیر تنقید کی کہ کیا وجہ ہے کہ نیب جعلی اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات میں وقت لے رہی ہے اور سابق صدر آصف علی زرداری کو گرفتار نہیں کیا جا رہا۔ میں منتظر تھا کہ نیب سابق صدر زرداری کو بھی آڑے ہاتھوں لے گی اور فواد چودھری کو بتا دے گی کہ وہ بھرپور کارروائی کر رہا ہے، مگر چیئرمین نیب کی منظوری سے ترجمان نیب نے فواد چودھری کے خلاف ایک تحقیقانہ بیان جاری کیا اور کہا کہ نیب کسی وزیر یا مشیر کے کہنے پر کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں لائے گا۔ الٹا فواد چودھری کا نام لیے بغیر اس پر اس الزام کے تحت کیس کھولنے کی دھمکی بھی دے دی کہ ان کے بیانات کا جائزہ لیا جائے گا کہ آیا وہ ان کی تحقیقات کی راہ میں حائل ہیں یا نہیں۔ نیب کے بیان کے بعد سے فواد چودھری بھی خاموش ہیں۔ انہیں بھی اندازہ ہے کہ اس طرف نہیں جانا جہاں خود ان کا وزیر اعظم بھی نہیں جا سکتا۔ باقی رہ گئے آصف زرداری۔ ابھی کل کی بات ہے، چیئرمین نیب کی طرف سے بیان جاری کیا گیا کہ جعلی اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات کی نگرانی وہ خود کریں گے۔ سچ یہ ہے کہ نیب قوانین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے، مگر نہ جانے کیوں آصف زرداری سے ان کے گھر جا کر ان سے ملاقات کرنے والے جسٹس جاوید اقبال کا بیان پڑھ کر میں ان کی ذہانت کا کیوں قائل ہو گیا ہوں۔ کھیل اب جاری ہے اور نہ جانے کب تک جاری رہے گا، مگر اب تک کا کھیل دیکھ کر بھارتی فلم کمپنی کا مشہور ڈائلاگ یاد آتا ہے، دھندا ہے پر گندا ہے یہ۔ شکریہ۔